الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ معزز اساتذہ کرام، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 3 کے باب دوم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ محترم اساتذہ کرام، تیسری جماعت کا باب دوم 2 حصوں پر مشتمل ہے اور اس باب کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات۔ اس باب کا پہلا حصہ ایمانیات پر مشتمل ہے، اس میں 2 سبق ہیں، اور اس باب کا دوسرا حصہ عبادات پر مشتمل ہے اور اس دوسرے حصے میں 5 اسباق موجود ہیں۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 3 کے باب دوم کا سب سے پہلا سبق صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے اور اس سبق کا عنوان ہے توحید کا تعارف۔ معزز اساتذہ کرام، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عقیدے کا مفہوم جان سکیں، توحید کا معنی و مفہوم جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی وحدانیت کا ادراک کر سکیں، کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور ان میں موجود تعلیمات جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی جان کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، عملی زندگی میں توحید کے تقاضے سمجھ سکیں۔ اور معزز اساتذہ کرام، اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید طلباء کو تفصیل سے سمجھائیے۔ کمرہ جماعت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات کی فہرست بنوائیں۔ طلباء کو اسماء حسنہ کی آڈیو ضرور سنوائیں اور طلباء کو سیر پر لے جائیں اور مظاہر قدرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی سمجھائیے۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 3 کے باب سوم کا دوسرا سبق، جس کا عنوان ہے نبوت و رسالت۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ نبوت اور رسالت کا معنی اور مفہوم سمجھ سکیں، نبوت اور رسالت کی ضرورت و اہمیت کو جان سکیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات سے واقف ہو کر عملی زندگی میں انہیں اپنا سکیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو نبی آخر الزمان جان کر عقیدہ ختم نبوت کو مضبوط کر سکیں، اپنی زندگی کو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق ڈال سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، طلباء کو بتائیے کہ عقیدہ رسالت و نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ان عقائد کو ایمانیات کہتے ہیں۔ طلباء کو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ضرور بتائیے۔ طلباء کو انبیاء کرام علیہم السلام کے ادب و احترام کی تلقین بھی کیجیے۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 3 کے باب دوم کا دوسرا حصہ عبادات، اس دوسرے حصے کا پہلا سبق اور باب دوم کا تیسرا سبق، جس کا عنوان ہے کلمہ شہادت۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ ارکان اسلام کا اجمالی تعارف جان سکیں، کلمہ شہادت ما ترجمہ یاد کر سکیں، کلمہ شہادت کا مفہوم اور اس کی اہمیت سے اجمالی طور پر
آگاہ ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ارکان اسلام کے بارے میں طلباء کو تفصیلاً بتائیے۔ طلباء کو بتائیں کہ غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ غیر مسلم کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا یعنی مسلمان کرنے پر اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے اور اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 3 کے باب دوم کا چوتھا سبق، جس کا عنوان ہے اذان، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ یہ جان سکیں کہ اذان اسلامی شعائر میں سے ہے، اذان کی فضیلت و آداب سے بھی واقف ہو سکے۔ محترم اساتذہ کرام، طلباء کو اذان کے وقت مکمل خاموشی اختیار کرنے اور اذان کا جواب دینے کی مشق ضرور کروائیے۔ کمرہ جماعت میں طلباء کے مابین مقابلہ حسن اذان کا اہتمام بھی کروائیے۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 3 کے باب دوم کا 5واں سبق، جس کا عنوان ہے وضو، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ یہ جان سکیں کہ وضو نماز کے لیے ضروری ہے، وضو کی فضیلت و آداب سے بھی آپ کے طلباء واقف ہو سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، طلباء کو اپنے سامنے وضو کرنے کا کہیں، اگر کہیں غلطی ہو تو ان کی اصلاح بھی کیجیے۔ طلباء کو وضو کے فوائد اور نفاست و پاکیزگی کی اہمیت سے آگاہ کیجیے۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 3 کے باب دوم کا 6واں سبق، جس کا عنوان ہے نماز، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ نماز کی اہمیت و فضیلت اور آداب جان سکیں، نمازوں کی تعداد اور رکعات اور ناموں سے واقف ہو سکیں اور نماز کی پابندی کر سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، طلباء کو نماز کے اذکار درست تلفظ کے ساتھ زبانی یاد کروائیے۔ طلباء کو نماز پڑھنے کا عادی بنائیں۔ طلباء کو نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ بھی ضرور سکھائیے۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 3 کے باب دوم کا 7واں اور آخری سبق، جس کا عنوان ہے قبلہ و مسجد، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ قبلہ قبلہ اول کا تعارف اور اس کی اہمیت جان سکیں، قبلہ کے ادب و احترام کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں، مسجد کا تعارف اور اہمیت جان سکیں، مسجد کے ادب و احترام کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، طلباء کو خانہ کعبہ کے تعارف اور اس کی تعمیر کی کوئی ویڈیو ضرور دکھائیے۔ معزز اساتذہ کرام، امید کرتا ہوں چند ایک گزارشات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ہماری آنے والی نسل کی تعمیر سیرت پر خوب محنت کیجیے، کیونکہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی ہمارا روشن مستقبل ہیں، اور بالخصوص یہ مضمون چونکہ اسلامیات کا ہے، بحیثیت مسلمان ہمارے بچوں کو یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے یاد بھی ہونی چاہیے، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں صحیح معنوں میں آگاہی بھی ہونی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔